سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو حکم دیا کہ بلا تاخیر ملک میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، اور اگر حکومتوں نے یہ نہ کیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان بلدیاتی انتخابات کی تاریخ دے گی۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا قوم سے خطاب فی الحال نہیں ہو سکا ہے، تاخیر ہو رہی ہے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومتی میدان فی الحال ناہموار ہے۔ جمہوری پاکستان میں یوٹیوب کل بھی بند تھا، آج بھی بند ہے، مگر حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ٹھوس پیش رفت ہو رہی ہے۔ کراچی کی لیاری سے کچھی برادری کی نقل مکانی پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کچھی برادری نے دھرنا دیا۔ ازداد دہشت گردی کے ایکشن کے حوالے سے آج ایک اچھی اور بڑی خبر آئی، جب پولیس نے کہا کہ جسٹس مقبول باقر کیس کے بڑے ملزم کو پکڑا گیا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ملک میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا تعین نہ ہونے کے حوالے سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدالتیں پاکستان کے اس سلسلے میں بارہا صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کو یاد دلا چکی ہیں کہ آئینی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پہ ملک میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ اس سے پہلے بارہا جو احکامات جاری ہوئے تھے اس میں بلا تاخیر بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا حکم دیا گیا تھا۔ پاکستان میں 5 سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بینچ کی جس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کر رہے تھے، اور جو بلوچستان امن و امان کیس کے حوالے سے سماعت کر رہی تھی، پاکستان کے صوبوں میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ایک بار پھر سامنے آیا، اور جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، جس میں کہا گیا کہ وفاق اور چاروں صوبے بلدیاتی انتخابات کی تاریخ پیش کر دے۔ یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ کے حکم میں کہ بلدیاتی انتخابات کب کرائے جائیں گے اس کی تاریخ دی جائے۔ جناب جسٹس شیخ عصمت سعید نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کی تاریخ حکومت دے یا عدالت دے گی۔ بہت اہم بات کی چیف جسٹس آف پاکستان نے جب انہوں نے کہا کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کرائے بغیر صورتحال شاید بہتر نہ ہو، کسی کو نہیں پتا کہ کون کس کے محلے میں رہ رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یاد دلایا حکومت کو کہ کنٹونمنٹ میں انتخابات سے متعلق سیکرٹری دفاع سپریم کورٹ پہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ 15 ستمبر تک ملک بھر کے کنٹونمنٹس میں انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اس دوران ملک میں بھی بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں۔ یہ پاکستان میں صوبائی حکومتوں کی حکومت کی بنیادی آئینی ذمہ داری ہے کہ ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ آئین کی شق 140A اس حوالے سے کہتی ہے ہر ایک صوبہ قانون کے ذریعے مقامی حکومت کا نظام قائم کرے گا، اور سیاسی، انتظامی اور مالیاتی ذمہ داری اور اختیار مقامی حکومت کے منتخب نمائندوں کو منتقل کرے گا۔ عام پاکستانیوں کی یہ بلا شبہ یہ رائے ہے کہ بلدیاتی حکومتیں مقامی حکومتوں کے ذریعے ان کے بنیادی مسائل حل ہوتے ہیں، اسی لیے بلدیاتی انتخابات ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں 1 سال سے زائد عرصے قبل یعنی 12 اپریل کو ایک حکم میں کہہ چکی ہے کہ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی حکومتوں کے انتخابات فوری طور پہ کرائے جائیں، اس سلسلے میں کسی لہت و لال سے کام نہ لیا جائے۔ بلدیاتی انتخابات کرانا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے، اور حکومتیں بلدیاتی انتخاب نہیں کراتی وہ آئین سے انحراف کی مرتکب ہیں۔ اسی کے علاوہ ایک علیحدہ حکم میں 18 مئی گزشتہ سال سندھ ہائی کورٹ نے حکومت سندھ کو ہدایت کی تھی کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی انتخابات 90 روز کے اندر منعقد کرائے جائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کیا جائے۔ سندھ حکومت نے یہ سندھ ہائی کورٹ کا حکم نظر انداز کر دیا تھا، جس طرح سے دوسری حکومتوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقامی اور بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کے حوالے سے احکامات کو نظر انداز کیا، مگر لگتا یہ ہے کہ اب صوبائی حکومتوں اور حکومت کے پاس اس سلسلے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلوچستان امن و امان کیس کے حوالے میں جو سماعت ہوئی اور اس میں جو ریمارکس اور احکام سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے، یہ جاننے کے لیے ہم جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندہ خصوصی اور ممتاز صحافی جناب عبدالقیوم صدیقی۔ بہت بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب۔ کیا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تاریخ نہ آنا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے؟
جی ہاں کامران صاحب، اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے مختلف جو عدالتی فیصلے ہیں ان کا حوالہ دیا، اسی ضمن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر ملک بھر میں انتخابات کرانے کا جو حکم دیا تھا، اس میں سیکرٹری دفاع پیش ہوئے تھے، اور اسی حکم میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہاں ملک بھر کی کنٹونمنٹ بورڈ میں انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے، وہیں پہ یہ بھی عدالت نے حکم دیا تھا کہ جلد از جلد جو ہیں وہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ان کا انعقاد کریں۔ اور یہ بلوچستان امن و امان کیس کے حوالے سے بھی گزشتہ سماعت پر تمام ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس حوالے سے عدالت کے اندر جواب داخل کریں۔ تو آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں بھی عدالت کا یہی کہنا تھا کہ کسی کو نہیں پتا کہ کوئٹہ جیسے شہر کے اندر کون کہاں سے آ کر کیسے رہ رہا ہے، اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومتوں کا جو اپنے شہری ہیں ان کے ساتھ رابطے کے لیے مقامی حکومتوں کا نیٹ ورک جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، اور یہ نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ آئین کا تقاضا بھی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 32 اور 140A کے تحت یہ آئین کا منشا ہے اور یہ آئین کا تقاضا ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج جو ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان ہے انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ وہ بلوچستان حکومت انتخابات بلدیاتی کرانے کے لیے تیار ہے، جبکہ KPK کی حکومت نے بھی یہ کہا کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی تاریخ کا اعلان کر دے گا تو وہاں پہ انتخابات کروا دیے جائیں گے، لیکن صوبہ سندھ کی طرف سے کوئی بھی عدالت کے اندر پیش نہیں ہوا، جبکہ پنجاب کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل مصطفیٰ رمدے جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے عدالت سے 1 دن کی مہلت طلب کی اور یہ بھی کہا کہ جو بلدیاتی انتخابات کا ایکٹ ہے وہ اس کا مسودہ بھی تیار ہو گیا ہے، تاہم اس میں وقت لگے گا، جس پر عدالت نے ان سے کہا کہ یہ مسودہ تو کب سے تیار ہے، کیا آپ کے پاس اسمبلی کے اندر کوئی اکثریت موجود نہیں ہے؟ اس پر مصطفیٰ رمدے کا یہ کہنا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے رابطہ کر کے کل اس حوالے سے عدالت کو بتائیں گے۔ اچھا قیوم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب باٹم لائن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تاریخیں چاہتی ہے، اور سندھ ہو، پنجاب ہو، KPK ہو، بلوچستان ہو، انہیں تاریخیں دینی ہیں، اور اب اس سلسلے میں مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، اور شاید اس سلسلے میں کسی بھی ایکسپلینیشن کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ آج بھی صوبہ پنجاب کی طرف سے موقف تو یہی تھا کہ وہ ایک لمبی تاریخ لینا چاہ رہے تھے، لیکن عدالت نے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اس حوالے سے کوئی مہلت دینے کی جو ہے وہ ان کو جو مدت تھی اس میں کہا ہے کہ وہ کل تک جو ہے وہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے طور پر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تاریخوں کا اعلان کرنے کے لیے ایک مقررہ مدت جو ہے وہ مقررہ تاریخ جو ہے وہ کل عدالت کو بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ 15 ستمبر کو ملک بھر کی کنٹونمنٹ بورڈز کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ عدالت میں پیش کرے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 15 ستمبر کے لگ بھگ یا اس کے قریب ترین کوئی تاریخیں جو ہیں ان کے اندر بلدیاتی انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ مزید تاخیر برداشت نہیں کی جا سکتی، آئینی ذمہ داری ہے، آئین کی سیکشن 140A کہتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائے، پاکستان میں 5 سال سے نہیں کرائے گئے، مقامی حکومتیں قائم ہوں 5 سال سے نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں فوری احکامات دیے ہیں، کل تک دینی ہے تاریخیں، اور نہیں تو ورنہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے گی۔ اس سلسلے میں جو پہلے احکامات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور سندھ ہائی کورٹ کے، وہ نظر انداز کیے سندھ کی حکومت نے اور دوسری حکومتوں نے، لیکن اب اس میں مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج 2 ٹوک فیصلہ بھی دیا ہے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد بتائیں گے نئے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو قوم سے خطاب کرنا تھا، ایک واضح خاکہ دینا تھا، ایکشن پلان دینا تھا، فی الحال اس میں تاخیر ہو گئی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان ناہموار ہے، شدید مشکلات ہیں، اور ویسی صورتحال نہیں ہے جیسا کہ اندازہ لگایا گیا تھا۔ تاخیر کی وجوہات بیان کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ نئی حکومت کو حلف اٹھائے ہوئے تقریباً 5 ہفتے ہو چکے ہیں، انتہائی اہم 5 ہفتے۔ اس دوران ٹھوس اقدامات بھی ہوئے ہیں، خاص طور پہ وزارت خزانہ کے تحت، لیکن اب بھی قوم کو وہ روڈ میپ حاصل نہیں ہے جو جناب نواز شریف قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور جس کا اعلان انہوں نے قومی اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں بھی کیا۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ جناب نواز شریف کا قوم سے خطاب ان کے حلف اٹھانے کے 1 ہفتے کے اندر ہو جائے گا،
لیکن باوجود اب اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جناب نواز شریف کے قوم کی خطاب کی انتظار ہے، جس میں کہ وہ قوم کے ساتھ پاکستان کو تبدیل کرنے کا، پاکستان میں ترقی کی ایک نئی سفر کے شروع کرنے کا عندیہ دیں گے اور اس کا پلان قوم کے ساتھ دیں گے، لیکن اس خطاب میں فی الحال تاخیر ہو رہی ہے اور ابھی تک یہ علم نہیں ہے کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف کا قوم سے پہلا خطاب کب ہوگا۔ اس کی وجوہات واضح طور پہ سامنے نظر آ رہی ہیں، جس میں مسلمہ طور پہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ میدان اتنا ہموار نہیں ہے جتنا اس سے پہلے تصور کیا جا رہا تھا۔ مشکلات کی توقع پہلے بھی تھی، لیکن توقعات سے کہیں زیادہ مشکلات حکومت کے حصے میں آئی ہیں اور انہی مشکلات کی وجہ سے وہ خاکہ مرتب نہیں ہو پا رہا جسے قوم کے سامنے رکھا جائے اور جس میں بتایا جائے جس خاکے کے تحت قوم کے حالات کو بدلا جائے گا اور پاکستان کو معاشی ترقی کی ایک نئی شاہراہ پر گامزن کیا جائے گا۔ جناب وزیر اعظم نواز شریف کی پہلی اولین خواہش ان کی حکومت کی یہ تھی کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے قوم کو بہتر خبر دی جائے۔ بارہا جناب نواز شریف نے قوم سے یہ کہا تھا کہ حکومت کے آتے ہی الادین کا چراغ نہیں جل جائے گا اور حالات بہتر نہیں ہو جائیں گے، لیکن خیال یہ تھا کہ اس سلسلے میں خاص طور پہ بجلی کے بحران کے حوالے سے ایک خاکہ قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، لیکن باوجود اس میں تاخیر ہو گئی ہے اور متعدد وجوہات کی بنا پر لوڈ شیڈنگ کی صورتحال فی الحال پاکستان میں بہتر نہیں ہوئی ہے۔ کم و بیش وہی صورتحال ہے جو اس سے پہلے تھی۔ آج بھی پاکستان کے طول و عرض میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ حکومت کا عوام سے وعدہ رہا تھا کہ سحری اور افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ عمومی طور پہ یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، لیکن کئی جگہ پر یہ وعدہ پورا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن لوڈ شیڈنگ کو بہتر صورتحال بنانے کے لیے فی الحال روڈ میپ پوری طرح سے مرتب نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب نواز شریف اس سلسلے میں قوم سے خطاب میں اس چیز کو شامل نہیں کر پا رہے اور قوم سے خطاب میں تاخیر ہو رہی ہے۔ قوم سے خطاب ہوگا اور حالات کی بہتری کا پورا خاکہ پیش کیا جائے گا، اس کا وعدہ جناب نواز شریف نے منتخب ہونے کے فوراً بعد پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہم نے لوڈ شیڈنگ سمیت ملکی مسائل کے حل کا ایک جامع پلان تیار کر لیا ہے۔ میں کچھ اقدامات کی تفصیل بہت جلد قوم سے مخاطب ہو کر بیان کروں گا۔ فی الحال میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک روشن پاکستان کی منزل کے لیے تبدیلی کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پوری قوم اس کے اثرات بہت جلد کرنے لگے گی۔ لوڈ شیڈنگ سب سے پہلی چیز تھی جس کا وعدہ جناب نواز شریف نے کیا اور کہا کہ قوم سے جلد وہ خطاب کریں گے اور اس سلسلے میں وہ اپنا روڈ میپ پیش کریں گے۔ لوڈ شیڈنگ بجلی کا بحران ایک طرف ہے، ایک اور چیز جس کی وجہ سے جناب نواز شریف فی الحال اپنی حکومت کے ایکشن پلان کو ترتیب دے رہے ہیں اور جس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ ہے، جس میں اچانک تیزی آئی تھی جب حکومت اقتدار میں آئی اور خاص طور پہ جناب نواز شریف نے 5 جون کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس دوران تقریباً 44 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں پچھلے 5 ہفتے کے دوران، جس میں 240 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں۔ بھیانک ترین دہشت گرد حملے 4 صوبوں میں ہوئے ہیں اور ایک اس سلسلے کا 3 صوبوں میں ہوا، لیکن پنجاب میں بھی ایک حملہ ہوا ہے جس سے قومی سلامتی کی پالیسی کیا ہو۔ جناب نواز شریف کی جو قومی سلامتی کی ٹیم ہے اس سلسلے میں تگ و دو سے کام کر رہی ہے، لیکن یہ وہی میدان نہ ہموار ہونے والی علامت ہے جس کی وجہ سے وزیر اعظم کے قوم سے خطاب میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے، انٹیلیجنس ایجنسی سے اور وزارت داخلہ کے درمیان مربوط نظام ترتیب دیا جائے، یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے، لیکن اب بھی یہ مکمل ہو کے اس کی جامع تصویر سامنے نظر آئے لگتا یہ ہے کہ اس میں تاخیر ہے۔ ایک اور چیز جس کی یاد دہانی کرائی گئی جناب نواز شریف جو واضح طور پر سامنے آئی کہ آزاد عدلیہ مکمل طور پہ وہی کردار ادا کرے گی جو اس نے گزشتہ حکومت کے دوران ادا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب نواز شریف کی حکومت کے آنے کے 2 ہفتے کے اندر اس حکم کو کالعدم قرار دے دیا جس کے ذریعے ٹیکس میں اضافے کی ترتیب کی گئی تھی اور GST میں 1% کا اضافہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوری طور پہ جناب نواز شریف حکومت کے اس پہلے قدم کو غیر آئینی قرار دے دیا، جس کی وجہ سے حکومت کے اس قدم کو ایک جھٹکا لگا اور پھر اسے دوسری طرح سے ترتیب دینا پڑا۔ دوسری اہم بات جو جناب نواز شریف کی ایکشن پلان فی الحال سامنے نہیں آ رہا، اعلیٰ ترین جو تعیناتیاں تھیں وہ ابھی نہیں ہو پائی ہیں، خاص طور پہ ان قومی کارپوریشنز میں جو بحرانی اور
تقریباً دیوالیاپن کا شکار ہے، مالی دیوالیاپن کا شکار ہے، اس میں تعیناتیاں ہو رہی ہیں۔ جناب نواز شریف نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اس سلسلے میں میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور میرٹ کی بنیاد پر ہی تقرریاں کی جائیں گی، لیکن بعض تقرریاں میرٹ کی بنیاد پہ کی گئی لیکن اس طریقہ کار کے مطابق نہیں ہوئی جو انہوں نے تجویز کیا تھا، اور پھر اس سلسلے میں چیمو گوئیاں شروع ہو گئی اور اسی لیے ان کی ابتدائی 2 تقرریوں کو مختلف حوالوں سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس میں پہلی تقرری تھی جناب اسلم خالق، جو کہ کارپوریٹ ورلڈ کے بلا شبہ ایک منفرد شخصیت ہے، تجربہ کار شخصیت ہے اور بہت اچھی ریپوٹیشن ہے۔ انہیں پی آئی اے کا چیئرمین بنایا گیا لیکن اس طریقے سے نہیں بنایا گیا جو کہ خود انہوں نے تجویز کیا تھا۔ اس حوالے سے معاملہ عدالت میں بھی پہنچا ہے، وہاں پر بھی اس کی بازگشت سنائی دی ہے۔ اسی طرح سے جناب زبیر عمر کو جب چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ بنایا گیا، اس حوالے سے بھی چیمو گوئیاں ہوئیں اور اسی لیے حکومت کو فی الحال اس سلسلے میں احتیاط کرنی پڑی اور وہ آگے کی تقرریاں روک دی گئی ہیں۔ آج جناب نواز شریف نے اس سلسلے میں وعدہ کیا تھا کہ ایک کمیشن کے ذریعے تعیناتیاں کی جائیں گی، اس کے تقرر کا اعلان کیا اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وفاقی ٹیکس محتسب جناب عبدالرؤوف کی قیادت میں ایک کمیشن انہوں نے تشکیل دیا، جس میں انہوں نے آغا خان فاؤنڈیشن کے کراچی میں سربراہ جناب شمس قاسم لاکھا اور جناب اعجاز نبی جو ممتاز اکانومسٹ ہے، لم سے ان کا تعلق ہے، ان کا ایک بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ اب یہ بورڈ تمام اہم تقرریاں کرے گا اور اس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت لگے گا، اس لیے جناب نواز شریف قومی کارپوریشنز کو سدھارنے کا جو ایکشن پلان ذہن میں رکھتے ہیں اسے آنے میں بھی تاخیر ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تاخیر اس وقت ہو رہی ہے اور وہ امپورٹنٹ تاخیر ہے، وہ ہے وزارت خارجہ کے حوالے سے۔ وزیر اعظم کے مشیر خصوصی کی حیثیت سے وزارت خزانہ کی ذمہ داریاں اس وقت جناب سرتاج عزیز کے پاس ہیں، لیکن بہت اہم ہیں وہ سفارتی پوزیشنز بھرنی جو کہ اس وقت جناب نواز شریف کی حکومت کے لیے انتہائی اولین جس کی ترجیح ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا امریکہ میں سفیر کون ہو، پاکستان کا برطانیہ میں سفیر کون ہو، پاکستان کا بھارت میں سفیر کون ہو اور اسی قسم کی دوسری اہم سفارتی ذمہ داریاں۔ اس سلسلے میں بھی ابھی جناب نواز شریف حکومت فیصلہ نہیں کر پائی ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس سلسلے میں گراؤنڈ ورک پہلے سے نہیں تھا اور تیاری پہلے سے نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ اس میں مزید تاخیر ہو رہی ہے اور تاخیر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت کا ایکشن پلان، حکومت کا روڈ میپ پاکستان کے اندرونی حالات اور بیرونی حالات، قومی سلامتی کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے، معاشی اقدامات کے حوالے سے فی الحال مکمل نہیں ہو پایا ہے اور اسی لیے وہ عوام کے ساتھ شیئر نہیں ہوا ہے۔ اسی دوران جناب نواز شریف کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ 1 ہفتے کے اندر وہ فیصلہ کرے اور تعین کرے کہ پاکستان کا آئندہ صدر کون ہوگا۔ یہ بھی ان کے لیے بھاری ذمہ داری اور انتہائی امتحانی فیصلہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں ذمہ داری کس شخصیت کو دیتے ہیں، سیاسی شخصیت کو دیتے ہیں یا غیر سیاسی شخصیت کو دیتے ہیں۔ سیاسی شخصیت کو دیتے ہیں تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی کسی شخصیت کو وہ پاکستان کا آئندہ صدر بنانا چاہیں گے یا کسی دوسری سیاسی جماعت کے یا کسی غیر سیاسی شخصیت کو؟ اس بات کا بھی انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس شخص کا تعلق پنجاب سے ہو یا پاکستان کے کسی دوسرے صوبے سے۔ یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے جو کہ اس وقت جناب نواز شریف کے زیر غور ہے، جس طرح سے دوسرے تمام معاملات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ کہنا بہرحال مختصر یہ ہے کہ وہ میدان قطعی طور پہ ہموار نہیں ہے جسے سنبھالا ہے جناب نواز شریف نے۔ وکٹ جس پہ وہ کھیلنے آئے ہیں، قدم جما رہے ہیں، فی الحال سازگار نہیں ہے لیکن اسے سازگار بنانے کے لیے تگدو اور کوشش بہت ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ خاکہ جسے عوام کے سامنے پیش ہونا ہے فی الحال تیار نہیں ہے اور اسی لیے جناب نواز شریف کا قوم سے خطاب اور ان کا قوم سے وعدہ فی الحال ابھی تک اس کا مکمل تصویر عوام کے سامنے نہیں ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جسے انہوں نے پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر کیا تھا۔ ہم نے ملک کو درپیش مسائل کے حل کا جامع پلان تیار کر لیا ہے۔ ہماری منصوبہ بندی کا مرکزی نقطہ زرعی، صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے کر کفالت کی ایسی منزل حاصل کرنا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک مضبوط انفراسٹرکچر کے ذریعے ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا کرنا میری حکومت کی اہم ترجیح ہوگی۔ جب تک یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، ایک لمحہ میرے لیے امانت ہے، ایک لمحہ میرے لیے امانت ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس میں خیانت کروں گا نہ کرنے دوں گا اور محدود وسائل کے باوجود
मसाइल से मर्दाना वार जंग में कोई कोताही नहीं करूंगा। शायद यही वजह है कि जनाब नवाज शरीफ फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और हर फैसले पर इंतहाई शदीद और बहुत ही तवील गौर व खौस हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे फैसले जो अब तक हो जाने थे अभी गौर तलब हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर पाकिस्तानियों को यूट्यूब की फैसिलिटी नहीं है। इससे पहले तो हुकूमत ना कर सकी, लेकिन मुंतखब हुकूमत भी इस सिलसिले में गूं की कैफियत का शिकार नजर आती है। फैसला साजी यहां पर भी नजर नहीं आती। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।